عراق پر حملہ صرف ایک جنگ نہیں تھا بلکہ ایک فیصلہ تھا، ایسا فیصلہ جس نے یہ فرض کر لیا کہ طاقت خود بخود درست ثابت ہو جاتی ہے۔ چند ہفتوں میں ایک حکومت گر گئی، فوج بکھر گئی اور دنیا کو لگا کہ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ مگر اسی لمحے اصل کہانی شروع ہوئی، کیونکہ جب کسی معاشرے کو سمجھے بغیر اس پر نیا نظام مسلط کیا جائے تو فتح کاغذ پر رہ جاتی ہے اور حقیقت میں انتشار جنم لیتا ہے۔ عراق کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جنگ جیتنا آسان ہو سکتا ہے، مگر مستقبل جیتنے کے لیے طاقت نہیں، فہم درکار ہوتا ہے۔ 1903 کے اوائل میں عراق کو دنیا کی سب سے طاقتور فوجی یلغار کا سامنا ہوا۔ برسوں کی پابندیوں، کمزور معیشت اور ٹوٹے ہوئے اداروں کے باعث عراقی ریاست پہلے ہی دباؤ میں تھی۔ بیرونی طاقتوں کا یہ اندازہ تھا کہ چونکہ عراقی فوج کمزور ہو چکی ہے، اس لیے مزاحمت نہ ہونے کے برابر ہوگی اور حکومت چند دنوں میں گر جائے گی۔ یہ اندازہ عسکری اعتبار سے درست ثابت ہوا، مگر یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب سے بڑی غلطی نے جنم لیا، کیونکہ جنگ جیتنے کو پورے ملک پر قابو پانے کے مترادف سمجھ لیا گیا۔ بغداد پر قبضہ تیزی سے مکمل ہو گیا اور ریاستی ڈھانچہ بظاہر ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت نظر انداز کر دی گئی کہ عراق صرف ایک حکومت کا نام نہیں تھا بلکہ ایک پیچیدہ معاشرہ تھا جس میں مذہبی، قبائلی اور تاریخی رشتے صدیوں سے جڑے ہوئے تھے۔ ان رشتوں کو سمجھے بغیر جب طاقت کے ذریعے نیا نظام قائم کرنے کی کوشش کی گئی تو ریاست کا توازن بکھرنے لگا۔ اس مرحلے پر اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ پرانی حکومت ختم ہو گئی، بلکہ یہ تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اس کا کوئی واضح اور زمینی حقیقت سے جڑا ہوا منصوبہ موجود نہیں تھا۔ عراق کے بارے میں ایک اور بنیادی غلط فہمی یہ تھی کہ ریاستی اداروں کو مکمل طور پر ختم کر کے نیا نظام کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ فوج، پولیس اور انتظامیہ کو یکدم تحلیل کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد روزگار، شناخت اور مقصد سے محروم ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو برسوں تک ریاستی ڈھانچے کا حصہ رہے تھے اور جن کے ہاتھ میں اسلحہ بھی موجود تھا۔ جب ایک پورے طبقے کو یکدم نظام سے باہر دھکیل دیا جائے تو وہ خود کو دشمن کے طور پر منظم کرنے میں دیر نہیں لگاتا، اور عراق میں یہی ہوا۔ طاقتور قوتوں نے یہ بھی سمجھا کہ عوام مزاحمت کے بجائے خاموشی اختیار کریں گے، کیونکہ پرانی حکومت سے نجات کو آزادی سمجھا جائے گا، مگر زمینی حقیقت اس کے برعکس تھی۔ عام عراقی شہری کے لیے سب سے اہم چیز تحفظ، روزگار اور عزت تھی، جو نئے حالات میں میسر نہ رہی۔ جب بجلی، پانی، صحت اور تحفظ جیسے بنیادی معاملات بگڑنے لگے تو عوامی ناراضی نے جنم لیا۔ یہ ناراضی ابتدا میں خاموش تھی، مگر وقت کے ساتھ منظم مزاحمت میں بدلتی چلی گئی۔ یہاں سے وہ مرحلہ شروع ہوا جہاں طاقت کے باوجود کنٹرول کمزور ہونے لگا۔ ہر عسکری کامیابی کے ساتھ یہ یقین پختہ ہوتا چلا گیا کہ حالات قابو میں ہیں، مگر در حقیقت ریاست کے اندر خلا بڑھتا جا رہا تھا۔ یہی وہ بنیادی غلط اندازہ تھا جس نے ایک تیز رفتار جنگ کو ایک طویل اور پیچیدہ بحران میں بدل دیا۔ عراق کی کہانی کا آغاز اسی مقام سے ہوتا ہے جہاں طاقت نے حقیقت کو سمجھنے کے بجائے اسے اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ ریاستی اداروں کے تحلیل ہونے کے بعد عراق میں جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا وہ تحفظ کا تھا۔ پولیس اور فوج کے نہ ہونے سے شہروں اور محلوں میں طاقت کا توازن بکھر کر رہ گیا تھا۔ اس خلا کو ابتدا میں لوٹ مار، جرائم اور غیر منظم تشدد نے بھرا، مگر جلد ہی مختلف مسلح گروہوں نے اسے منظم مزاحمت میں بدل دیا۔ یہ گروہ صرف بیرونی افواج کے خلاف نہیں تھے، بلکہ وہ اس نئے نظام کے خلاف تھے جو ان کی شناخت، روزگار اور سماجی مقام کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ یوں مسئلہ محض سیکیورٹی کا نہیں رہا بلکہ وقار اور اختیار کا بن گیا۔ اس دوران سیاسی فیصلوں میں ایک اور بڑی غلطی یہ ہوئی کہ نئی حکمرانی کو معاشرتی حقیقتوں سے ہم آہنگ کرنے کے بجائے کاغذی ڈھانچوں پر زور دیا گیا۔ جلد بازی میں انتخابات اور آئینی عمل تو شروع ہوا، مگر مقامی سطح پر مفاہمت، طاقت کی منصفانہ تقسیم اور پرانے زخموں کے ازالے پر خاطر خواہ توجہ نہ دی گئی۔ نتیجتاً سیاسی عمل ایک طبقے کے لیے امید اور دوسرے کے لیے محرومی کی علامت بن گیا، جس سے معاشرتی تقسیم مزید گہری ہو گئی۔ طاقت کے استعمال نے بھی مسائل کو حل کرنے کے بجائے بڑھایا۔ ہر نئے حملے کے جواب میں سخت اقدامات کیے گئے، مگر ان اقدامات نے عام شہریوں کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیا۔ جب گھروں کی تلاشی، راستوں کی بندش
اور بے یقینی روزمرہ کا حصہ بن گئی تو ریاست کی نیت پر سوال اٹھنے لگے۔ عراق میں یہی ہوا۔ عسکری کارروائیوں نے وقتی سکون تو دیا، مگر اس کے ساتھ عوامی اعتماد مزید کم ہوتا چلا گیا، جو کسی بھی ریاست کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے۔ اسی عرصے میں عراق کے اندرونی اختلافات نے علاقائی اثرات بھی قبول کرنا شروع کیے۔ جب ریاست کمزور ہو تو بیرونی اثر و رسوخ کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ مختلف گروہوں کو بیرونی حمایت ملنے لگی، جس سے طاقت کا توازن مزید بگڑ گیا۔ اس مرحلے پر عراق صرف اپنے اندرونی بحران کا شکار نہیں رہا، بلکہ ایک وسیع تر علاقائی کشمکش کا میدان بن گیا، جس نے حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ ان تمام عوامل نے مل کر یہ واضح کر دیا کہ مسئلہ کسی ایک فیصلے یا کسی ایک پالیسی کا نہیں تھا، بلکہ مسلسل غلط اندازوں کا نتیجہ تھا۔ ہر نیا قدم پچھلی غلطی کو درست کرنے کے بجائے اسے چھپانے کی کوشش بن گیا۔ یوں طاقتور فیصلے حقیقت سے دور ہوتے چلے گئے اور عراق میں استحکام کے بجائے ایک دائمی بے یقینی نے جنم لیا، جو آنے والے برسوں تک ملک کا مقدر بنی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ حقیقت واضح ہوتی چلی گئی کہ مسئلہ عسکری برتری کا نہیں بلکہ درست فہم کا تھا۔ طاقتور قوتیں میدان جنگ میں کامیاب رہی، مگر ریاست کی تشکیل کے بنیادی اصول نظر انداز ہو چکے تھے۔ جب اعتماد ٹوٹ جائے تو قانون، دستور اور انتخابات بھی مؤثر نہیں رہتے۔ عراق میں یہی ہوا۔ سیاسی ڈھانچے بنے، مگر عوامی قبولیت پیدا نہ ہو سکی۔ نتیجتاً ریاست اور شہریوں کے درمیان وہ رشتہ قائم نہ ہو سکا جو استحکام کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بالآخر حالات کی سنگینی نے یہ احساس پیدا کیا کہ محض طاقت کے ذریعے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ حکمت عملی میں تبدیلی کی کوششیں ہوئیں، مقامی قیادت کو شامل کرنے کے اقدامات کیے گئے اور کچھ علاقوں میں امن کی فضا بھی بنی، مگر یہ سب بہت دیر سے ہوا۔ اس وقت تک معاشرہ شدید نقصان اٹھا چکا تھا، لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے تھے اور ریاستی اداروں کی ساکھ بری طرح متاثر ہو چکی تھی۔ دیر سے کی گئی اصلاحات اکثر اس نقصان کا ازالہ نہیں کر پاتی جو ابتدائی غلطیوں سے ہو چکا ہو۔ عراق کی صورتحال نے عالمی سطح پر بھی اثرات چھوڑے۔ اس تجربے نے یہ ثابت کر دیا کہ کسی ملک کو فتح کرنا اور کسی معاشرے کو سنبھالنا دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ طاقتور ریاستوں کی ساکھ کو نقصان پہنچا، اتحادیوں میں شکوک پیدا ہوئے اور عالمی نظام میں عدم اعتماد بڑھا۔ یوں عراق کا بحران صرف ایک ملک تک محدود نہ رہا، بلکہ اس نے بین الاقوامی تعلقات کے توازن کو بھی متاثر کیا۔ سب سے اہم سبق یہ تھا کہ طاقت کے ساتھ عاجزی نہ ہو تو غلطی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ جب فیصلہ ساز خود کو سوال سے بالاتر سمجھنے لگے تو وہ وارننگز سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ عراق میں خطرے کی نشانیاں موجود تھی، سماجی تقسیم واضح تھی اور اداروں کی کمزوری سب کے سامنے تھی، مگر ان حقائق کو نظر انداز کیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مستقبل کا نقصان طے ہو گیا، چاہے حال کی فتح کتنی ہی واضح کیوں نہ ہو۔ آخر میں عراق کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سپر پاورز کی سب سے بڑی کمزوری ان کی طاقت نہیں بلکہ ان کا یقین ہوتا ہے۔ جب طاقت حقیقت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے تو نتیجہ استحکام نہیں بلکہ انتشار ہوتا ہے۔ تاریخ بار بار یہ سبق دیتی ہے کہ درست اندازہ، مقامی فہم اور بروقت اصلاح کے بغیر کوئی بھی طاقت دیر پا کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔